قام مصطفیٰ کانفرنس میں خطیب پاکستان، واعظ شعلہ بیان، مبلغ اسلام حضرت علامہ محمد شفیع اوکاڑوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ خطیب پاکستان، نازش اہل سنت حضرت علامہ شفیع اوکاڑوی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا وغوثنا ومغيثنا عوننا ومعيننا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، صدق الله العلي العظيم۔ دروشی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ 12:30 بجے کے بعد تقریب شروع ہوئی ہے۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا شاہ تراب الحق صاحب
اور خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد وسایہ صاحب سے تقاریر سن چکے ہیں۔ آج کے اس عظیم الشان جلسے کا عنوان ہے مقام مصطفیٰ کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولانا شاہ تراب الحق صاحب قبلہ نے مقام مصطفیٰ کے متعلق مختصر طور پر بیان فرمایا ہے۔ یہ ان کا مقام ہے کہ وہ مقام مصطفیٰ پر بیان فرمائیں، میرا یہ مقام نہیں، اس لیے کہ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ مقام مصطفیٰ کو جب جبریل نہیں پا سکا، جبریل نہیں سمجھ سکا، تو میرے جیسا ناچیز مقام مصطفیٰ کو کیا بیان کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ معراج کی رات جب سدرہ پر پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، یہ میری انتہا ہے، یہاں سے آگے نہ میں کبھی گیا ہوں نہ جا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ دوستی کا اصول نہیں، راستے میں ساتھ چھوڑ رہے ہو۔ جبریل امین نے عرض کیا حضور آگے جا ہی نہیں سکتا، آگے جانا میری ہمت اور میری طاقت سے باہر ہے، نہ کبھی یہاں سے آگے گیا ہوں نہ جا سکتا ہوں، اور اگر جاؤں ان تجاوز تو اگر یہاں سے آگے تجاوز کروں بال کے برابر بھی آگے بڑھوں، احترقت بالنور اللہ کے نور سے جل جاؤں، اللہ کے انوار و تجلیات کی تاب نہ لا سکوں، تو سرکار نے فرمایا جبریل تیری تو یہاں انتہا ہو گئی، ہماری یہاں سے ابتدا ہو رہی۔ تو بتائیے سرکار آگے گئے یا نہیں گئے؟ جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں وہاں سرکار گئے یا نہیں گئے؟ کیا حضور نے اس وقت کپڑے اتار دیے تھے؟ نہیں۔ تو جسم انور کے ساتھ جو کپڑے لگے ہوئے تھے کیا وہ جلے؟ معلوم ہوا جہاں جبریل کے پر جل جاتے ہیں وہاں وہ کپڑے بھی نہیں جلتے جو مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ تو مقام مصطفیٰ کو کون بیان کر سکتا ہے جبکہ کسی کو مقام مصطفیٰ کا پتہ ہی نہیں؟ اسی واسطے غالب نے کیا اچھا شعر کہا ہے۔ غالب کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، غالب میں نے نبی کریم کی صفت اور ثنا اللہ پر چھوڑ دی۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ غالب کہتے ہیں نبی کریم کے درجے اور مرتبے کو، نبی کریم کے مقام کو اللہ ہی جانتا ہے، تو وہی مقام مصطفیٰ بیان فرما سکتا ہے۔ جو مقام مصطفیٰ کو جانتا ہی نہیں وہ مقام مصطفیٰ کو بیان کیا کرے؟ دیکھیے حضور معراج کی رات لا مکان پر تشریف لے گئے، تو جو زمان و مکان کا محتاج ہی نہیں، جو لا مکان پر تشریف لے جاتا ہے اور جس کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا
کہ میرے محبوب میں نے تجھے اتنا بلند کیا ہے کہ ساتوں زمینیں نیچے ہیں، ساتوں زمینوں میں رہنے والی مخلوق نیچے ہے، ساتوں آسمان نیچے ہے، ساتوں آسمانوں میں رہنے والی نوری مخلوق نیچے ہے، بیت اللہ نیچے ہے، بیت المقدس نیچے ہے، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور نیچے ہے، یہاں تک کہ جنت الفردوس نیچے، میرے محبوب یہاں تک کہ جبریل کا آخری مقام سدرۃ المنتہا نیچے، 70,000 پردے نیچے، میرا عرش نیچے اور پیارے تیرے قدم اونچے۔ تو جس کے پیروں کے تلوے عرش معلی کے سر کا تاج بنے، اس کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے؟ سرکار کا مقام یہ ہے، زہر عزت اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زہر عزت اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ کا عرش مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے، جس کے قدموں کی بلندی کا یہ عالم ہے، اس کا مقام کون بیان کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی پہاڑ پر تجلی نازل فرماتا ہے، پہاڑ کے پرچے اڑ جاتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، اور اللہ سے براہ راست کلام کرنے والا کلیم اب خود رفتہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم کی شان یہ ہے کہ تجلی نہیں ہے، صفات نہیں ہے، عین ذات کے سامنے جلوہ فروز ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ میاں یہ بات معمولی نہیں ہے، ایک پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چمک نازل کرتا ہے، ایک تجلی نازل کرتا ہے تو اس پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور سرکار عین ذات کو دیکھتے ہیں، اور پھر بھی سرکار کی ذات میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی بے ہوشی طاری نہیں ہوتی، کوئی آپ اب خود رفتہ ہو کر گر نہیں جاتے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا۔ اسی واسطے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت لاکھوں سلام۔ مقام مصطفیٰ کون بیان کر سکتا ہے؟ قرآن پڑھ کر دیکھیے، ایک جنگ میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے چند کنکریاں اٹھاتے ہیں اور کافروں کو مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما رمیتا، محبوب کنکریاں تو نے نہیں ماری، اذ رمیتا، جبکہ تو نے ہی ماری۔ ذرا غور فرمائیے، تو نے نہیں ماری، کب؟ جبکہ تو نے ہی ماری۔ اگر یہ ہوتا نا تو نے نہیں ماری تو بالکل واضح بات، تو نے نہیں ماری، کب؟ جبکہ تو نے ہی ماری، تو نے نہیں ماری جبکہ تو نہیں ماری، تو پھر کس نے ماری؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ تو اللہ نے ماری۔ اگر یوں ہوتا نا تو نے نہیں ماری اللہ نے ماری تو بالکل صاف بات۔ اس میں جو رمز ہے وہ یہ ہے، تو نے نہیں ماری جبکہ تو نہیں ماری۔ تو نے، غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں، تو نے نہیں ماری، کب؟ جبکہ تو نہیں ماری، وہ اللہ نے ماری۔
تو आला हजरत फादल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह झूम उठे और उनकी जुबान से दो शेर निकले कि संग रेगा मीर ज़नद दस्तज जनाब वमारा मैदा इधर में तायद खिताब। फरमाते हुजूर के हाथों से जब वो संगरेजे निकले तो आयत उतरी, अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, मार मैता इधर मैता। नतीजा क्या निकला कि दस्ते अहमदी ऐन दस्ते जुलजलाल आमदा दर बेअतो अंदर किताल। फरमाती है बैत वाली आयत पढ़ के देखो, किताल वाली आयत पढ़ के देखो, तुम पर ये वाज़ेह हो जाएगा कि हुजूर का हाथ ऐन अल्लाह का हाथ है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नबी करीम के मकाम को कमा हक़ो कोई बयान नहीं कर सकता। सरकार ने खुद फरमाया या अबा बकरिन वल्लज़ी बासनी बिल हक़्क़ि लम यारिफनी हक़ीक़तन गैरो रब्बी। फरमाया ऐ अबू बकर, मुझे कसम है उस जात की जिस जात ने मुझे हक के साथ मबूस फरमाया है, मेरे रब के सिवा हकीकत में मुझे किसी ने पहचाना ही नहीं। ना हलीमा भेद खुला है ये, ना मकाम चूनो चिरा है ये। तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। यहां एक हवाला पेश करता हूं उनका जो नकलें करते हैं, नकाल हैं। नकाल कौन होते हैं? मिरासी, भांड। इन लोगों का काम होता है नकलें करना है। और याद रखो, मैं अभी अर्ज करूंगा, गौर के साथ सुनो, ये जो नकाल फिरती हैं इनके सबसे बड़े देवबंद के बानी मौलवी मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी लिखते हैं। उनका शेर सुनो। वो नबी करीम की शान में लिखते हैं, रहा जमाल पे तेरे हिजाब बशरियत, रहा जमाल पे तेरे हिजाब बशरियत, न जाना कौन है कुछ किसी ने जुज सत्तार। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा तुझे किसी ने कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं जाना। अगर तुझे किसी ने जाना है, तेरे मकाम को किसी ने जाना है, तो वो अल्लाह ने जाना है। तेरी असल हकीकत और तेरे असल जमाल पर तो बशरियत का पर्दा पड़ा हुआ। बशरियत क्या थी? ये एक पर्दा था। ये देवबंद के बानी फरमा रहे, नबी करीम की बशरियत एक पर्दा था। और इस बशरियत के अंदर क्या था? वो अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नहीं, वो कोई जानता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इनके मुंह से भी ऐसे कलमे निकलवा दिए जिन कलमों से हमारी ताईद हो रही है, वरना इन लोगों ने पता नहीं हमारा क्या हाल करना था है। लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता देता हूं, सुनो। अच्छी तकरीर कर लेना ये हक का मेयार नहीं। अच्छी तकरीर कर लेना, अच्छा कुरान पढ़ लेना, अच्छी आवाज का होना, ये कोई हक्को सदाकत की दलील और मेयार नहीं। देखो, अगर बहुत ज्यादा इल्म को आप हक्को सदाकत की दलील करार दे तो बोलो शैतान से बड़ा कौन आलिम था।
मुअल्लिमुल मलकूत। तो अल्लाह ने दिखा दिया, जाहिर कर दिया कि बहुत बड़ा आलिम भी बेईमान गुमराह हो सकता है? शैतान से बड़ा कोई आलिम था? मुअल्लिमुल मलकूत। इसी तरह बड़े बड़े आबिदो जाहिद हुए हैं। कुरान पढ़ के देखो, बलम बाऊर का किस्सा कुरान में मौजूद है, जिसको अल्लाह ताला ने कुत्ता बना दिया था। फमसलहु कमसलिल कल्ब, कुत्ता बना दिया, और वो कुत्ते की शक्ल में होकर जहन्नम में जाएगा। असवाबे काफ के कुत्ते की शक्ल उसको दे दी जाएगी, उसको कुत्ता बना दिया जाएगा, और उसकी इंसानी शक्ल असवाबे काफ के कुत्ते को दे दी जाएगी, और वो कुत्ता इंसान बन के जन्नत में जाएगा। आप कुरान पढ़कर देखिए, तफसीरें पढ़कर देखिए, ये बलम बाऊर जिसको अल्लाह ने कुत्ता बना दिया था, क्यों बना दिया था, और पहले इसकी हालत क्या थी? पहले इसकी हालत का ये आलम था कि जो ये दुआ मांगता था वो कबूल होती थी, मुस्तजाबुद्दावात था। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। और इसका मकाम ये था कि जमीन पर बैठे बैठे अर्शे मुअल्ला को देखता था। बड़ा आरिफ था, बड़ा वली था, बड़ा साहिबे कसब था, बड़ा आबिदो जाहिद था। अल्लाह ने पर्दे उठाए हुए थे, जमीन पर बैठा बैठा अर्शे मुअल्ला को देखता था, हाथ उठाता था तो दुआ मांगता था, हर दुआ इसकी कबूल होती थी। तो फिर ये मलऊन क्यों बन गया, मरदूद क्यों बन गया, कुत्ते की मिसल क्यों हो गया? इसने मूसा अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी गुस्ताखी की। मालूम हुआ चाहे कोई कितना बड़ा आलिम हो, कितना बड़ा आलिम हो, कितना बड़ा वो क्या नाम है साहिबे कसब बने, कुछ भी बने, बेड़ा गर्क उसी वक्त होता है जब नबी की मुखालिफत करता है। अल्लाह पाकिस्तान आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सजदे का इनकार किया था। बोलो, अल्लाह को सजदा करने का इनकार किया? नहीं, अल्लाह को तो उसने 6 लाख बरस सजदे किए, चप्पे चप्पे पर सजदे किए। अल्लाह की तौहीद का इनकार नहीं किया। मलऊन कब बना? जब हजरत आदम की मुखालिफत की, हजरत आदम के मकाम को न समझा, कहने लगा ये खाकी बशर है, अना खैरुम मिन्हु। जो मकाम आदम न समझा, उस मौलवी, उस आबिद का ये हाल हुआ, तो जो मकाम मुस्तफा न समझे उसका क्या आलम होगा? चाहे कितना बड़ा आलिम, कितना बड़ा आबिद और जाहिद बने, अल्लाह की बारगाह में कभी मकबूल हो सकता ही नहीं है। आलिम का हाल भी आपने सुन लिया, आबिद का भी सुन लिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी गुस्ताखी की, उस बलम बाऊर ने अल्लाह ताला ने कुत्ता बना दिया। उम्र भर की इबादतें जाये हो गई। जरा सुनते जाओ। बोलो, नमरूद का नाम आपने सुना हुआ है ना? जानते हो नमरूद कौन था? बादशाह था, और इसकी बादशाही रूए जमीन पर। बोलो भाई, नमरूद की बादशाही रूए जमीन पर थी। 4 बादशाह हुए जिन्होंने रूए जमीन पर हुकूमत की है। उनमें 2 काफिर हैं, 2 मुसलमान हैं। 2 काफिर जो हुए हैं उनमें एक ये नमरूद था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में था, दूसरा बुख्ते नसर था। और जो 2 मुसलमान हुए हैं उनमें एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है और दूसरे हजरत सिकंदर जुल्करनैन हैं अलैहिस्सलाम। तो नमरूद बादशाह था। बोलो, अल्लाह ने उसको कितने टुकड़े पर, जमीन के कितने हिस्से पर हुकूमत दी हुई थी? मैं तुम्हें बता चुका हूं, रूए जमीन का बादशाह था। लोग कहते हैं अगर ये हक पर ना हो तो अल्लाह इनको बादशाही क्यों दे? नमरूद को भी हक पर समझो। तो अगर हक पर ना होता तो अल्लाह बादशाही क्यों देता है? और यहूदियों को भी हक पर समझ लो,
کہ اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو اللہ ان کو بیت المقدس پر قبضہ کیسے دیتا؟ اور دور کیوں جاتے ہو؟ بیت المقدس بھی کافی دور ہے. نمرود بھی بڑا پرانا معاملہ ہے، اندرا گاندھی پر ہی مان لیا ہو جے جھوٹھی ہوں غلط ہوں تے اللہ اینو ایڈی وڈی حکومت کیوں دیندا؟ سبحان اللہ. سنو غور سے، نمرود کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی تھی. دھیان سے میری بات سنو، بولو اللہ نے نمرود کو کتنی حکومت عطا فرمائی تھی؟ روئے زمین. اللہ نے ڈھیل دے رکھی، جا کر ایش کر حکومت. اللہ نے چھوڑے رکھا، اللہ نے چھوڑے رکھا، پکڑا نہیں، گرفت نہیں کی، مہلت دے دی. لیکن جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے ٹکر لی تو پھر رب نے کیا حال کروایا؟ پہلے تو رب نے سینکڑوں جوتے لگوائے، کیونکہ نمرود کے دماغ میں مچھر گھس گیا تھا نا، تو وہ اندر دماغ میں پہنچ کر جو اس نے کھلبلی مچائی تو یہ ایسے ایسے کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا کہ میرے سر پر کچھ مارو. تو لوگ جب ہاتھ مارتے تو وہ ضرب پڑتی نا تو وہ مچھر ایک طرف لگ جاتا، اس کو ذرا سکون ہو جاتا. اور جب لوگ ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے، مارنا چھوڑ دیتے، وہ پھر اس نا گھومنا اور وہ کھلبلی مچانا اور کاٹنا شروع کر دیتا، پھر اس طرح کرتا کہ دو مارو. لوگوں کے ہاتھ تھک گئے مارتے مارتے، وہ کہا جی ہمارے تو ہاتھ تھک گئے، کہنے کا کچھ اور دے دو، مارو ضرور. لوگوں نے جوتے پکڑ لیے، مار مار کے جوتے لوگوں نے اس کا مغز پولا کر دیا. پہلے تو اللہ نے سینکڑوں ہزاروں جوتے لگوائے اور پھر ذلت کی موت مارا. دیکھو پہلے اللہ نے کچھ نہیں کہا، چھوڑے رکھا، لیکن جب پیغمبر کی مخالفت کی تو اللہ نے ذلیل و خوار کر کے رکھا. یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، میرے دائیں اور بائیں سب کا نام میں لوں تو بڑا وقت لگ جائے. مولانا غلام رسول صاحب چشتی تشریف فرما ہے، ہمارے حضرت صاحب مولانا محمد سرفراز آوان صاحب اور یہ دیگر حضرات جتنے بیٹھے ہیں ادھر، یہ مولانا ایوب الرحمان، سب کا کیا نام لوں، جتنے بھی بیٹھے ان سے پوچھو. فرعون بولو اللہ نے اس کو حکومت دی تھی یا نہیں دی؟ ہے حکومت دی تھی، اور حکومت ایسی دی، بادشاہ تھا اور خود خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا، کہتا تھا میں خدا ہوں، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا. خدائی کا دعویٰ کیا ہوا اور بادشاہ ہے، اور ساری عمر کبھی اس کو سر درد نہیں ہوا تھا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ نے اتنی مہلت دی، اتنی ڈھیل دی، اس قدر چھوڑے رکھا کہ اس کی عمر تقریباً 400 سال سے زیادہ تھی، مگر اتنے عرصے میں بڑی بڑی بیماری کیا اس کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا. اور خدا بنا ہوا ہے، خدائی کا دعویٰ کیا ہوا، اور اللہ نے حکومت دے رکھی ہے، اللہ نے حکومت دے رکھی، پکڑا نہیں ہے، مہلت دے رکھی. لیکن جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا، ان کی شان میں بھی ادبی گستاخی کی، تو پھر اللہ نے مہلت نہیں دی. اللہ نے فرعون کو میں اس کو لشکروں کے غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. تو یاد رکھو اللہ کو تو سارے ہی مانتے ہیں، اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں. قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے ان کافروں سے پوچھو میرے محبوب کے زمین و آسمان کس نے بنائے؟ یہ کہیں گے اللہ. ان کافروں سے پوچھو کہ کون بارش برساتا ہے، کون رزق دیتا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے موت و حیات؟ یہ کافر کہیں گے اللہ. اللہ کو تو سب مانتے ہیں، جھگڑا تو آ کے کرتا ہے مصطفیٰ کی رسالت پر، مصطفیٰ کی شان پر. یاد رکھو اللہ کو چاہے کوئی کتنا مانے،
وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن اس وقت ہوتا ہے جب مصطفیٰ کو مانے. دیکھو نا ادھر اللہ نے فرمایا بھی میرے سامنے اونچی نہ بولو, اونچی بولو گے تو ایمان جائے گا نہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچی آواز نہ کرو. جب میرے محبوب سے بات چیت کرو تو دیکھنا دوران گفتگو کہیں تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے. اگر اتنی بھی بے ادبی ہو گئی کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی, سارے عمل برباد کر دوں گا, سارے عمل تباہ کر دوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم, حضور کا ادب سارے عملوں کی جان ہے, ایمان کی روح ہے. اگر کسی کو آپ نے دیکھنا ہو تو اسی بات پر دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اس کے دل میں کس قدر ہے. اگر حضور کی تعظیم سے, احترام سے, ادب سے سینہ لبریز ہے تو بیڑا پار. اور اگر حضور کی ادنا سی بھی توہین کرے, ذرا سی بھی توہین کرے, عمر بھر کے عمل برباد اور بیڑا غرق. ایمان نام ہے سرکار دو عالم کی تعظیم کا, سرکار دو عالم کے ادب و احترام کا. اب میں یہاں سے آگے بڑھتا ہوں. دیکھو میں کیا کہہ رہا تھا, اچھی آواز کا ہونا یہ حق و صداقت کا معیار نہیں. بہت سے گانے والے اور گانے والیاں ہیں جن کو رب نے بڑی خوبصورت آواز دی, ایسی آواز ہے کہ جادو کر دیتی. اسی واسطے کہا جاتا ہے نا الصوت سحر, آواز بھی ایک جادو. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے کافروں کو بھی بڑی اچھی آواز دی ہوئی. اچھی آواز حق و صداقت کا معیار نہیں. اچھی تقریر کر لینا یہ ایک فن ہے, ایک فن ہے, نہیں ایک ملکہ ہے. جب کوئی کام کرتا رہتا ہے نا تو اس کو اس کام کا ملکہ ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے جو صحابہ کرام کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرتی, معاذ اللہ ان کو تبرہ تک کرتی ہے, مگر تقریر بہت اچھی کرتی. تقریر کا ان کو ایک فن ہے, ایک ملکہ ہے. قادیانیوں میں سے بہت سے لوگ بڑے بڑے اچھے مقرر ہوئے ہیں, ہندوؤں میں بڑے بڑے اچھے مقرر ہیں, انگریزوں عیسائیوں میں بڑے بڑے اچھے مقرر ہیں. اچھا مقرر ہونا یا تقریر کا انداز اچھا ہونا یہ ایک ملکہ ہے, ایک فن ہے, حق و صداقت کی دلیل نہیں. اور کوئی قرآن پڑھے تو جتنے قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں سارے حق پر نہیں ہوتے. بہت سے قرآن پڑھتے ہیں مگر اسی قرآن سے وہ گمراہ ہوتے ہیں. آپ قرآن میں پڑھتے ہیں جو دل بہی کثیرن و یہدی بہی کثیرا. بہت سے لوگوں کو اللہ اس قرآن سے گمراہ بھی کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ قرآن بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے اور بہت سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. مومنوں کے واسطے, متقی پرہیزگار لوگوں کے واسطے یہ قرآن رحمت اور شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے واسطے کہ یہ قرآن رحمت اور شفا ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور یہ قرآن نہیں زیادہ کرتا واسطے ظالموں کے مگر خسارے کو. ظالموں کے واسطے یہ رحمت نہیں, شفا نہیں, ان کے واسطے مزید نقصان اور خسران کا موجب ہے. ان کے نقصان اور خسران میں یہ اضافہ کرتا رہتا. یہاں ایک نقطہ ہے, دھیان کرو ادھر.
اللہ نے ولا یزید الکافرین نہیں فرمایا، ولا یزید الظالمین فرمایا، کیونکہ کافر تو قرآن پڑھتا ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرتا ہی نہیں۔ ظالمین فرمایا، ظالم جس کو کہتی ہے جو عدل و انصاف نہ کرے، تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں مگر ترجمہ اور تفسیر کرتے وقت عدل و انصاف سے کام نہیں دیتے، ظلم کرتی ہیں اور بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں پڑھ کر کے نبیوں اور ولیوں پر لگاتے رہتے ہیں، ان ظالموں کے واسطے یہ قرآن رحمت اور شفا نہیں بلکہ ان کے نقصان اور خسران میں تو اور اضافہ کرتا رہتا۔ تو سنو، اب میں اصل مقصود پیش کرنے لگا ہوں۔ پچھلی مرتبہ میں یہاں آیا تھا، اتفاق سے میری آواز بیٹھی ہوئی تھی، میں تقریر نہیں کر سکا، تو میں نے ایک بات پیش کی تھی۔ کسی صاحب نے رکا لکھ کے بھیجا کہ ندیم صاحب قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، تو آپ بھی قرآن پڑھ کے سنائیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے اس بھائی کی خدمت میں کہ سارے قرآن پڑھنے والے حق پر نہیں ہوتے، سارے قرآن پڑھنے والے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں کے واسطے یہ قرآن مزید نقصان اور خسران کا موجب ہے۔ تم یہ تو دیکھتے ہو کہ مولوی قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ قرآن پڑھنے کے بعد جو ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہے وہ حق اور درست ہے یا نہیں، یہ تمہیں نہیں معلوم۔ تم تو یہ دیکھو گے کہ مولوی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پڑھتی ہے ٹھیک ہے، چاہے کوئی قرآن پڑھے، چاہے کوئی نماز پڑھے، چاہے کوئی روزے رکھے، چاہے کوئی حج کرے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اللہ سے اور اللہ کے رسول کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ اگر تعلق مع اللہ صحیح نہیں، تعلق مع الرسول درست نہیں، تو لاکھ نمازیں پڑھتا رہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، بولو جو حضور کے زمانے میں منافق تھے وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، ان کے منہ پر داڑیاں نہیں تھی، کیا وہ شکلاً اور صورتاً مسلمان نظر نہیں آتے تھے؟ کیا ان کے نام ہندوؤں سکھوں والے تھے، گنا سنگھ اور چندا سنگھ؟ نام بھی ان کے مسلمانوں والے ہی تھے، شکلیں بھی مسلمانوں والی تھی، نمازیں بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور سارے کام بظاہر اسلام کے مطابق کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، میرے حبیب یہ مومن نہیں۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ یا اللہ، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، شکلیں صورتیں مسلمانوں والی ہیں، نام بھی مسلمانوں والے، بظاہر سارے کام مسلمانوں والے کرتے ہیں، پھر بے ایمان کیوں ہیں اور تو خدا ہو کر شہادت دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض۔ آپ حضرات اتنی تعداد میں تشریف رکھتے ہیں، میں آپ کو انصاف کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بولو ان کے دلوں میں جو مرض تھا، جو بیماری تھی، وہ کیا تھی؟ کیا سارے ہارٹ اٹیک کے مریض تھے؟ اب بولو، دل دھڑکتا تھا ان کا؟ کوئی اختلاج قلب کی بیماری تھی؟ دل میں کوئی درد ہوتا تھا؟ نہیں، ان کے دلوں میں جو مرض تھا وہ یہ تھا کہ ان کے قلبی نظریات و تصورات درست نہیں تھے، جن کو ہم عقیدے کہتے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے متعلق ان کے عقیدے درست نہیں تھے، ان کے خیالات و نظریات درست نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ ان کے کلمے کو دیکھا، نہ نمازوں کو دیکھا، نہ روزے دیکھے، نہ شکل دیکھی، نہ صورت دیکھی، نہ ماتھوں کے محراب دیکھے۔ اللہ نے صاف فرما دیا بے ایمان ہے، اور میں خدا ہو کے شہادت دیتا ہوں کہ جھوٹے ہیں۔ معلوم ہوا ایمان نام ہے عقائد کے درست ہونے کا، قلبی خیالات و نظریات کے درست ہونے کا۔ اب بلدیہ ٹاؤن والوں، مہاجر کیمپ والوں، سعید آباد والوں، مجھے بتاؤ کہ یہ صاحب اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، بولو سید کس کی اولاد ہوتے ہیں؟ بولو، حضور نبی کریم کی اولاد۔ اور حضور نبی کریم کی اولاد کا سلسلہ کن سے چلا؟ حضرت فاطمہ زہرا، حضرت علی، اور آگے ان کی اولاد امام حسن حسین سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص یہ کہے کہ یزید حق پر تھا، یزید امیر المومنین تھا، خلیفہ راشد تھا، اور معاذ اللہ یہ کہے کہ امام حسین باغی اور فسادی تھے، خدا کی قسم وہ سید نہیں ہو سکتا۔ سید کبھی امام حسن حسین کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، سید کبھی حضرت علی کی شان میں بے ادبی نہیں کر سکتا۔ یہ جو ٹولہ ہے، یہ عبد المجید ندیم کا وہی عقیدہ اور نظریہ ہے جو محمود عباسی کا تھا، جو مر گیا، جس نے امام حسین کے خلاف کتاب لکھی ہے، اور قسم خدا کی اس نے لکھا ہے امام حسین باغی تھے، فسادی تھے، خدا رسول کے دشمن تھے، وہ شہید نہیں ہے۔ شہید تو وہ تھے جو اللہ کی راہ میں لڑے، وہ تو اقتدار کے لیے لڑے تھے، مارے گئے۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس ظالم بے ایمان نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت امام حسین جاہلیت کی موت مرے ہیں۔ جاہلیت کی موت مرنا کفر کی موت۔ طریقے سے اس بے دین نے حضرت امام حسین کو بے ایمان بنا، اور یزید کو کہتا امیر المومنین، سیدنا یزید رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو عقیدہ اور نظریہ اس کا تھا، وہی عقیدہ اور نظریہ عبد المجید ندیم کا ہے۔ کتنا اچھا قرآن پڑھ لے، چاہے کانوں پر ہاتھ رکھ کے پڑھ لے، چاہے کہیں اور ہاتھ رکھ کے پڑھ لے۔ ہم قرآن پڑھنے کو کیا دیکھیں، ہم اچھے انداز میں تقریر کرنے کو کیا دیکھیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے یا نہیں۔ اللہ دل میں حضور کی تعظیم ہے یا نہیں۔ پکاروی اللہ کے فضل و کرم سے کبھی کچی بات نہیں کرتا۔ پہلے علماء کرام دیکھو اور پھر سارا مجمع دیکھو، جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نظر آتا ہے۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ اونچی بولو۔ عبد المجید ندیم اور یزیدیت۔ یہ کس نے کتاب لکھی ہے؟ یہ بریلویوں نے نہیں لکھی، بریلویوں نے نہیں لکھی، دیوبندیوں کے بڑے مولوی قاضی مظہر حسین صاحب چکوال ضلع جہلم میں رہتے ہیں، ابھی زندہ ہے، ابھی زندہ۔ انہوں نے ان کی ایک جماعت ہے جس کا نام ہے تحریک خدام اہل سنت۔ ان کے دارالعلوم کے جو سب سے بڑے استاد ہیں، صدر المدرسین، تیسری کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ ندیم صاحب کی ابھی میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ وہ تو نام ہی ان کا اسی واسطے ندیم ہے
کیونکہ یہاں رہتے تھے نا آگرہ تاج کالونی میں. دیکھیے تیسری کتاب، اس کا نام ہے ندیم صاحب کی غلط بیانیاں. ندیم صاحب کی غلط بیانیاں. یہ 3 کتابیں ندیم صاحب کے خلاف خود دیوبند کے مولوی، بڑے مولوی نے لکھی ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ شخص اہل سنت و جماعت کے مسلک کا نہیں ہے، بلکہ یہ دیوبند کے مسلک کا بھی نہیں ہے. تو یہ تو علماء دیوبند کی اور اہل سنت و جماعت کی تردید اور تقلید کرتا پھرتا ہے. تو میں اب آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جس شخص کو خود ان کے عقیدے کے بڑے مولوی یہ کہیں کہ یہ سنی نہیں ہے اور اس کے عقیدے سنیوں والے نہیں ہیں، تو بتاؤ ہم اس کو کیسے اہل سنت مان لیں؟ اور اگر دیوبندی بھی اس کو اہل سنت مانے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیوبندی اپنے بڑے بزرگوں کی بات بھی نہیں مانتے. جو اپنے بڑوں کی نہیں مانتے وہ ہماری کیا مانیں گے؟ جو اپنے بڑوں کی بات بھی نہیں مانیں گے وہ ہماری کیا مانیں گے؟ تو انہوں نے یہ صاف طور پر لکھا ہے کہ اس ندیم کو چاہیے کہ اگر اس نے تقریریں کرنی ہیں، تبلیغ کرنی ہے، تو پہلے کسی سے سیکھے، کسی سے پڑھے، عقیدے درست کرے، اس کے بعد جو کچھ مرضی کرے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں بھی ندیم صاحب سے کوئی جھگڑا، کوئی عداوت وغیرہ نہیں ہے، کوئی ان سے ذاتی عداوت نہیں. صرف یہ بات ہے کہ یہ لوگوں کو آ کر گمراہ کرتے ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں. تو ہم اپنے سنی بھائیوں کو اصل حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے سنی بھائی کسی بھی گمراہی کا شکار وغیرہ نہ ہو. ہمیں کسی سے ذاتی پرخاش وغیرہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. باہر صورت اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں چند باتیں. یہ جو عباسی تھا اور اب ایک نیا شخص ہوا، اس کا نام ہے عظیم الدین. اس نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے حیات سیدنا یزید. کتاب کا نام ہے یہ حیات سیدنا یزید رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کتاب کا نام ہے. یہ عبد المجید ندیم صاحب لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہیں، اس کتاب میں بھی لکھا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں وہ کتاب پڑھو، اس کتاب کو پڑھو. اس میں بھی یزید کی حمایت کی ہوئی ہے اور یزید کو حق پر ثابت کیا ہوا ہے اور معاذ اللہ حضرت امام حسین کو غلطی پر ثابت کیا ہوا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کونے سے لے کر اس کونے تک جتنے چھوٹے بڑے، میں سب کو انصاف کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ بولو نبی کریم کے 4 یار ساری دنیا میں مشہور ہیں یا نہیں؟ اور وہ کون کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا. یہ نبی کریم کے 4 خلیفے ہیں. 4 یار کہتے ہیں ان کو، خلفائے راشدین ہیں. یہ ان کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے. حضور نے فرمایا، مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہی ہو جائے گی، ملوکیت. پھر اس کے بعد ہاتھ کاٹنے والی یعنی بڑی سخت اور جابر اور ظالم قسم کی حکومت آئے گی. کیا فرمایا نبی کریم نے؟ پہلے ہوگی خلافت اور وہ ہوگی 30 برس تک، پھر ہو جائے گی ملوکیت، بادشاہت.
اور پھر ہو جائے گی اس کے بعد ایسی بادشاہت ہوگی جو بڑی جابرانہ اور ظالمانہ کاٹ کھانے والی. ساری امت کے علماء نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، سب نے لکھا ہے کہ 30 برس تک تو خلافت ہے، وہ خلافت جس کو کہتے ہیں خلافت راشدہ، علی منہاج النبوت، نبی کریم کے بالکل نقش قدم پر، اور وہ حضرت امام حسن پر ختم ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، اور 6 مہینے حضرت امام حسن کے، اس عرصے کو شمار کیا جائے تو بن جاتے ہیں 30 برس. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، سلطان اسلام ہے. ان کو اس خلافت میں جس کا نام ہے علی منہاج النبوت شامل نہیں کیا جاتا. ویسے تو جتنے خلفاء ہیں بنی امیہ کے سب خلفائے بنو امیہ، خلفائے عباسیہ، سب کو خلفاء کہتے ہیں، مگر یہ خلیفے ہیں اصطلاحی لغوی. مگر جو خلافت راشدہ بالکل نبی کریم کے قدم بقدم، اس کی مدت سرکار نے خود فرمائی کہ وہ 30 برس تک رہے گی. اسی واسطے صوفیاء کرام فرماتے ہیں امام حسن نے امیر معاویہ کو اسی لیے حکومت دے دی تھی کہ 30 سال پورے ہو گئے تھے، تو حضرت امام حسین نے کہا میں بادشاہ بن کے دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ بادشاہی میرے نانے نے ترک کی تھی. اس لیے انہوں نے حکومت حضرت امیر معاویہ کو دے دی تھی کہ اب اگر وہ حکومت کے لیے اصرار کرتے یا لڑتے تو وہ خلیفہ نہ ہوتے بلکہ بادشاہ ہوتے. انہوں نے کہا میں بادشاہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ بادشاہی میرے نانے نے قبول نہیں فرمائی. یہ شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے نقطہ لکھا. باہر صورت میں آج یہ کر رہا تھا کہ چاروں خلفاء پر ساری امت کا اجماع ہے. یہ سفید داڑیوں والے بزرگ جتنے بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری عمر گزر گئی ہے جمعے پڑھتے ہوئے، بولو ہر جمعے میں اہل سنت و جماعت کے جتنے خطیب خطبہ پڑھتے ہیں، وہ خطبے میں اللہ کے ذکر کے بعد، نبی کریم کے ذکر کے بعد کن کا نام لیتے؟ بولو بھائی. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، پھر حضرت امام حسن حسین، پھر حضرت فاطمہ زہرا، پھر حضور کے دونوں چاچی حضرت عباس اور حضرت حمزہ، اور پھر عشرہ مبشرہ میں جو باقی 6 ہیں، کیونکہ 4 تو پہلے آ گئے، باقی جو 6 ہیں ان کا نام نہیں لیا جاتا، یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے باقی. ویسے تو سارے صحابہ، سارے تابعین کا نام لیا جاتا ہے کہ جمیع صحابہ اور تابعین، مگر خاص طور پر جن کا نام لیا جاتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا. اب سنو، ان لوگوں نے ایک کیلنڈر چھاپا ہے، کیلنڈر چھاپا ہے. جب یہ صدی بدلی نا، 14ویں صدی گزر گئی، اب 15ویں صدی شروع ہے. کون سا سال ہے؟ دوسرا. 15ویں صدی کا دوسرا سال ہے جو ختم ہونے والا آخری مہینہ آ رہا ہے. تو اس 15ویں صدی کا جو کیلنڈر چھپا لیاقت آباد سے، سنو دھیان سے، اس میں لکھا ہوا ہے خلفائے راشدین کے نام. اوپر عنوان کی قائم کیا خلفائے راشدین کے نام. کون کون ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، یزید، مروان، عبد الملک، یہ سب خلفائے راشدین.
یزید کو بھی, مروان کو بھی, ان سب کو خلفائے راشدین میں لکھا. آگے چلیے, اسی کیلنڈر میں لکھا ہے کہ نبی کریم کے اہل بیت کون ہیں. نبی کریم کے اہل بیت کون ہیں؟ تو نبی کریم کی پاک بیبیوں کا نام لکھا ہے. نبی کریم کی پاک بیبیوں کا نام لکھا ہے. حضرت علی, حضرت فاطمہ, امام حسن حسین کو اہل بیت میں سے نکال دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو اہل بیت فرمایا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم کی پاک بیویاں بھی اہل بیت میں داخل ہیں. حضرت علی, حضرت فاطمہ, امام حسن حسین بھی داخل ہیں. آؤ اب ایک بڑی پیاری بات سنو. میرا تمہارا آقا جو غیب جاننے والا ہے اللہ کی عطا سے, وہ جانتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ میرے ان عزیزوں کو, میرے جگر کے ٹکڑوں کو, میرے اہل بیت کو اہل بیت سے خارج کریں گے. حضور جانتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا, ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو ان کو اہل بیت سے خارج کریں گے. تو سنو, جس مولوی سے جاؤ پوچھو, تفسیریں اٹھا کر دیکھو, حدیثیں اٹھا کر دیکھو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بی بی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور میرے گھر میں تھے تو کیا ہوا کہ حضرت امام حسن حسین کھیلتے ہوئے میرے گھر میں آ گئے. نبی کریم نے دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا, ایک کو دائیں طرف اور ایک کو بائیں طرف. تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان کو حضور نے بالکل اپنے آگے بٹھا لیا, اپنے آگے بٹھا لیا. حضرت امام حسن حسین گود میں ہیں, حضرت علی اور فاطمہ حضور کے آگے ہیں. حضور نے اپنا کمبل شریف ان سب پر ڈال دیا. کمبل شریف ڈال دیا تو گویا اس وقت نبی کریم کے کمبل شریف میں 5 تن تھے. بولو کتنے تھے؟ 5 تن. حضور, حضرت علی, حضرت فاطمہ, امام حسن, امام حسین, یہ 5 تن تھے ایک ہی کمبل شریف میں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو اپنے کمبل شریف میں لے کر, یعنی اپنی آغوش رحمت میں لے کر کیا دعا کی, کیا کرنا. حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. بولو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ میرے اہل بیت ہیں اور ان کو پاک کر دے جیسا کہ حق ہے پاک کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. پیارے اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کو پاک کر دے, ایسا پاک کر دے جیسا کہ حق ہے پاک کرنے. تو بولو بھئی, وہ جو 5 تن تھے حضور کے کمبل پاک میں, اس میں حضور بھی تھے, حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو پاک کر دے. تو وہ پاک ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اب ہم کیا کہتے ہیں؟ 5 تن پاک. بولو سارے, 5 تن پاک. اور یہ کسی دوست نے چٹھی لکھی ہے, لکھا ہے حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت ابو بکر, حضرت حمزہ, حضرت بلال, امیر معاویہ, یہ سب پاک ہیں یا کہ نہیں؟
یہ پوچھنے والے نے پوچھا اگر ہیں تو پنج تن پاک کا نعرہ صحیح ہے یا سب تن پاک کا؟ ایک نواں انہوں نے شوشا کڈیا ہے، سمجھو؟ مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر یہ صحابہ پاک تھے یا نہیں؟ یقیناً پاک تھے۔ تو وہ کہتا ہے پھر پنج تن پاک کیوں کہتے ہو؟ سب تن پاک کہو، سب تن پاک یہ کہو، سب تن پاک، یعنی سارے ہی تن جو ہیں وہ پاک ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کرام طیب و طاہر تھے، پاک تھے، مگر بعض خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ جس نے یہ رکا لکھا ہے میں پوچھتا ہوں، اس نے حضرت ابو بکر کو صدیق لکھا ہے، حضرت عمر کو صدیق کیوں نہیں لکھا؟ حضرت عثمان کو صدیق کیوں نہیں لکھا؟ حضرت حمزہ کو، حضرت بلال کو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ سارے صحابہ صدیق ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر وہ کہے نہیں تو وہ قرآن کا منکر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ صدیق ہیں اور شہید ہیں۔ وہ سارے صحابہ اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے تھے، پھر تم سب کو صدیق کیوں نہیں کہتے؟ جبکہ ان کا صدیق ہونا قرآن سے ثابت ہے، تو تم کیوں نہیں؟ تم بھی کہا کرو حضرت بلال صدیق، حضرت عمر صدیق، حضرت عثمان صدیق، حضرت حمزہ صدیق، حضرت بلال، سب کے نام صدیق ہو۔ بلکہ یہاں تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بولو تم اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں؟ تو پھر تم بھی صدیق ہوئے، سب تن ہیں۔ تو پھر کہا سب تن صدیق ہیں، سارے مومن صدیق اور سارے مومن شہید، کیونکہ ہم الصدیقون والشہداء ہیں۔ تو بھائی جو جواب تم دو گے وہی جواب ہم دیں گے، جو تمہارا جواب وہی سنو اور سنو، ابھی جواب تو بہت سے دے سکتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت عثمان کو کیا کہتے ہو؟ غنی۔ تو دوسرے جڑے سن وہ کنجوس سن، وہ غریب سن، ان کے پاس مال نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق کو فاروق کہتے ہو، فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو کیا دوسرے صحابہ حق اور باطل میں فرق نہیں کرتے تھے؟ بغیر فرق کیے ہی سب کچھ معاملہ چلتا تھا۔ حضرت علی شیر خدا، تو دوسرے خدا کے شیر نہیں تھے، دوسرے لومڑیاں تھیں، سب اللہ کے شیر۔ تو تسی بھی کیا کرو؟ سارے ہی شیر، سارے ہی صدیق، سارے ہی فاروق، سارے ہی حد کر دی ان لوگوں نے۔ یعنی اصل بات پنج تن پاک کی مخالفت ہے۔ اصل میں جو بغض ہے نا، ان کو تکلیف یہ پہنچتی ہے کہ ان کو پنج تن پاک کیوں کہتے ہو؟ سب کو تو سارے ہی پاک ہے، سب تن پاک۔ بھائی پاک سارے ہی ہے، مگر بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے خصوصی نام ہوتے ہیں جو خصوصی اوصاف کے ساتھ مشہور ہو جاتے۔ مثلا نبیوں میں بولو حضرت ایوب کا لقب کیا ہے؟ کوئی صاحب بولو؟ صابر۔ تو کیا دوسرے نبی بے صبرے تھے؟ وہ صابر نہیں تھے، انہوں نے اللہ کی راہ میں صبر نہیں کیا؟ اللہ خود فرماتا ہے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے میرے حبیب اسی طرح صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ سارے نبی صبر والے، سارے مومن صبر والے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الصابرون، کہیں فرمایا وبشر
مگر حضرت ایوب پر یہ وصف غالب تھا، ان کو کہتے ہیں ایوب صابر۔ نبیوں میں حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ ہیں۔ خلیل کے معنی کیا؟ دوست ہوتے، دجے جڑے دشمن تھے نا اللہ، وہ اللہ کے دشمن تھے، وہ دوست نہیں تھے، مگر یہ لقب ان کے واسطے مخصوص ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ بولو، صدیق اللہ۔ بولو، حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یوسف ایھا الصدیق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا لقب ہے صدیق اللہ، تو دجے تقدیس اللہ نے، وہ بھی تو صدیق اللہ نے۔ تو اصل میں یاد رکھو، ان کو پل پل پاک کے ساتھ بغض ہے، یہ خارجیوں کی نشانی ہے۔ ہم آہستہ آہستہ آ رہا، سنو ادھر دھیان کرو۔ یہ جو عباسی تھا جو مر گیا ہے، جس نے لکھی ہے خلافت معاویہ و یزید، یہ حضرت علی کی خلافت کا قائل نہیں۔ اور یہ جو اب کتاب نہیں چھپی ہے حیات سیدنا یزید، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کی خلافت پر اجماع نہیں ہوا، بلکہ زیادہ لوگ حضرت امیر معاویہ کے نام تھے، تو انہوں نے خلفائے راشدین کی ترتیب اس طرح دی ہے، اب اور بدل گئی۔ پہلے تو حضرت علی کا نام شامل کیا تھا، اب انہوں نے حضرت علی کا نام خلفائے راشدین سے نکال دیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اور پھر حضرت یزید۔ خدا کے لیے دیکھو، قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ ذرا اپنے ایمانوں کو حاضر کر کے بتاؤ کہ حضرت علی خلیفہ نہیں ہے اور یزید خلیفہ، حضرت علی خلفائے راشدین میں نہیں ہے اور یزید خلفائے راشدین میں، مروان خلفائے راشدین میں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عبیدیہ میں لکھا ہے مروان کے متعلق کہ یہ شیطان خصلت انسان، اور یزید جس کے ظالم فاسق فاجر ہونے پر ساری امت کا اجماع ہے، صرف اس کے کافر ہونے میں اختلاف ہے، اس کو خلفائے راشدین میں داخل کر رہے ہیں اور حضرت علی جیسی ہستی کو خلفائے راشدین سے نکال رہے ہیں۔ بتاؤ اب ایسے لوگ اہل سنت ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ اہل سنت اس لیے بنتے ہیں کہ اہل سنت کو دھوکہ دے، کیونکہ جب تک یہ اہل سنت نہیں بنے گی، اہل سنت ان کے دھوکے میں نہیں آ سکیں گے۔ پوچھو علماء سے، بٹیر باز جو ہوتا ہے جب وہ بٹیروں کو پھنسانا چاہتا ہے تو بولو کیسی آواز نکالتا ہے؟ بٹیرے جیسی۔ جوار باجرے کے کھیت میں لگا دے گا وہ اپنا جال، اور ایک طرف بیٹھ کے بالکل بٹیرے جیسی آواز نکالے گا۔ بٹیرے سمجھیں گے بٹیرا بول رہے ہیں، اصل میں ہے شکاری، اصل میں ہے شکاری۔ بٹیرے سمجھیں گے بٹیرا بول رہی ہے، وہ دوڑ کے جائیں گے کہ بٹیرا جو بول رہا ہے تو ادھر کوئی کھانے پینے کا ذخیرہ ہوگا، تو وہ بٹیروں جیسی آواز نکال کے بٹیروں کو دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے میں تمہارا ہم جنس ہوں۔ بیچارے دھوکے میں آ جاتے ہیں، پتہ اس وقت لگتا ہے جب جال میں پھنس جاتے ہیں، پھر کہتے ہو بے ایمانہ تیرا بیڑا گرک ہو جائے، تو نے ساڈے جیسی آواز کڈ کے سانوں دھوکہ دیتا۔ یہ بٹیرے کا۔ تو یاد رکھو یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ اہل سنت اس لیے بنتی ہے کہ اہل سنت کو دھوکہ دے سکے۔ اب دیکھو، اب لوگ کہتے ہیں اہل سنت بریلوی، بریلوی کا لفظ کیوں لگانا پڑا؟ اس کی وجہ بتاؤ۔ یہ بزرگ جو ہے نا ہمارے، ان سے پوچھو، پہلے ایک ہی گھی ہوتا تھا گائے بھینس کا، اس کو کبھی کوئی خالص گھی نہیں کہتا تھا، گھی کہ ہو گھی کہتے تھے نا ڈائریکٹ گھی، اور جب سے چل پڑے بناسپتی
جب سے بناسپتی چلے پھر کہنا پڑا خالص گھی، دیسی گھی، پنجاب کا خالص گھی۔ ویسے پنجاب کا اس واسطے نہیں کرنے کہ یہ سارے بناسپتی کے ہو، پنجابوں کا ہو گئے کراچی جان کے بھی تو اب جب سے یہ بناسپتی چل پڑے اس وقت سے یہ لفظ لگانا پڑا جی خالص گھی، دیسی گھی۔ پہلے خالص اور دیسی کوئی نہیں کہتا تھا کیونکہ پہلے بناسپتی تھے نہیں، ایک جگہ پہ بناسپتی سنی چلے لینا تو یہ لفظ لگا کہ اصل سنی ہو جڑا بریلوی ہو، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ ٹولہ جو پھرتا ہے یہ حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتا۔ کتنی اچھی تقریر کریں، قرآن پڑھے اور جناب والا کیسے رنگ راج نکالے، نقلیں کریں، الٹی ہو سیدھے ہو، جو مرضی کرے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے پیاروں کے ساتھ تعلق کیسا۔ اگر دل میں ان کا ادب نہیں، احترام نہیں، اہل سنت و جماعت سلف صالحین بزرگان دین کے طریقے پر نہیں، تو ہم صرف داڑیوں کو اور آوازوں کو اور آیتوں کو سن کر کبھی دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں جا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب سنو قرآن کی آیت۔ میں بتا چکا ہوں، میں نے کیا بتایا؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، ان کی خلافت پر ساری امت کا اجماع ہے۔ بولو ساری امت کا اجماع ہے، بولو ساری امت کا اجماع۔ تو جو اجماع کے خلاف کرے قرآن سے اس کے لیے اللہ کا حکم سن۔ کسی نے لکھا تھا نا وہ قرآن پڑھ کے سناتا ہے، آپ بھی قرآن پڑھ کے سنائیے، سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو مخالفت کرے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کس کی مخالفت کرے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بعد اس کے کہ اس کے واسطے حق اور ہدایت واضح ہو گئی، یعنی حق بات واضح ہو گئی، امت کا اس پر اجماع ہو گیا، سب نے اس کو تسلیم کر لیا، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اور آگے سنو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کی پیروی کرے۔ اللہ کے اس فرمان کو بار بار سنو، وَيَتَّبِعْ، اور پیروی کرے، اتباع کرے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کی پیروی کرے، یعنی مومنوں کے عقیدے اور نظریے کے خلاف کرے، تو پھر اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا، جدھر وہ چلا ہم بھی اس کو ادھر ہی چلا دیں گے۔ دنیا میں جدھر وہ پھرے گا ادھر ہم اس کو پھیر دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور آخرت میں ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اللہ فرماتا ہے جہنم بہت ہی بری جگہ ہے رہنے۔ معلوم ہوا جو بات واضح ہو چکی ہے، مومنوں کا اس پر اجماع ہو چکا، جو مومنوں کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے، اللہ فرماتا ہے دنیا میں تو اس کو ہم ڈھیل دے دیں گے، جدھر وہ چلتا ہے چلنے دیں گے، مگر آخرت میں ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یہاں سے ہمارے علماء نے ایک دلیل نکالی۔ علماء نے فرمایا ادلہ شرعیہ 4 ہیں۔ بولو بھی شریعت کی دلیلیں کتنی ہیں؟ 4۔ بولو شریعت کی دلیلیں
کون کون سی؟ قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ قیاس میرے قیاس ہر نتو بتو کا نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم، وہ فقاہت، وہ ذہانت، وہ مقام عطا فرمایا ہے، جو قرآن، حدیث، نبی کریم کے ارشادات، صحابہ کرام کے ارشادات، ان کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر اجتہاد اور قیاس کرتے ہیں، جیسے کہ ائمہ اربعہ، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، یہ جو بڑی بڑی ہستیاں ہوئی ہیں، ان کا قیاس، لیکن قیاس وہاں کیا جائے گا جہاں صراحتاً قرآن حدیث کا ارشاد نہیں ہو۔ تو یہ 4 دلیلیں ہیں شریعت۔ پہلی دلیل ہے قرآن، دوسری ہے حدیث، اور تیسری ہے اجماع امت۔ اجماع امت کا جو منکر ہے وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، گمراہ ہے، بے دین ہے۔ بولو ساری امت کا اجماع ہے، یعنی کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی۔ سنو اب میں بتاؤں، یہ لوگ کانفرنسیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ کانفرنس، صحابہ کی یاد میں جلسے کرتے، جو بھی ان کا جلسہ ہوگا نا اس کا نام ایسا ہی رکھیں گے، عظمت صحابہ فلانا سے نام رکھتے ہیں صحابہ، اور کرتے ہیں صحابہ کی مخالفت۔ ان کی مخالفت کی وجہ سے شیعہ جو ہیں ان کو تقویت مل رہی ہے۔ ایمانداری سے بولو، جب یہ لوگ کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ برحق نہیں تھے، امیر معاویہ کو مانتے ہیں، حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتے، یزید کو مانتے ہیں، تو شیعہ جو ہیں وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو کہتے ہیں دیکھتے ہو اب بھی یہ لوگ حضرت علی کو نہیں مانتے، آج بھی یہ لوگ یزید کو مانتے ہیں اور مروان کو مانتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آل رسول پر ظلم کیا تھا، آل رسول کو شہید کیا تھا، ان کو یہ باتیں کہنے کا موقع مل جاتا ہے، حالانکہ ہے سراسر غلط۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جو محبان اہل بیت بنتے ہیں، انہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، لیکن یہ جو خارجی ٹولہ اور یزیدی ٹولہ پھر رہا ہے، جو یزید کی حمایت کر رہا ہے، یہ بظاہر شان صحابہ کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہے، اور بباطن یہ صحابہ کرام کی مخالفت کر کے شیعوں کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں اور ان کی تقویت کا سبب بن رہے ہیں۔ میں تمہیں آخری بات بتاؤں، جلدی ختم کر رہا ہوں، آخری 2-3 باتیں۔ ایک ہے خارجی، بولو سارے کون؟ دوسرے ہیں رافضی۔ خارجی اہل بیت کے دشمن، رافضی صحابہ کرام کے دشمن، اور ہم نہ خارجی نہ رافضی، ہم اہل سنت و جماعت۔ اب بولو سارے ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں۔ اب میں کوئی ایسے دقیق مسئلے نہیں کر رہا، بڑی موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں۔ درود شریف پڑھتے ہو یا نہیں؟ نماز میں بھی پڑھتے ہو، آگے پیچھے بھی پڑھو ہاں بلا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ جتنے بیٹھے ہو بولو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی آل میں ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور کی آل میں، حضور علیہ السلام کی آل پر صدقہ حرام ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور کی آل پر صدقہ۔ ایک مرتبہ صدقے کی کھجوریں تھیں، امام حسن نے ایک کھجور لے کر منہ میں ڈال لی، بچے تھے، حضور نے فوراً ان کے منہ میں انگلی ڈال کر وہ کھجور نکال دی اور فرمایا بیٹا آل محمد پر صدقہ حرام ہے، آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ تو آل کون ہے؟ حضرت امام حسن حسین حضور کی آل میں ہے۔ اب تم سوچو او مسلمانوں، اور درود تو پڑھتے ہو امام حسن حسین پر، اور ساتھ کوئی ان کو باغی کہے، فسادی کہے،
سوچو ذرا، ایک طرف تو ان پر درود بھیجتے ہو، دوسری طرف ان کو باغی فسادی کہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم آل محمد نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو کہ اللہم صلی علی محمد والا یزید والا مروان، آل نہ کہا، کیونکہ آل میں تو امام حسین آ جاتی ہے، اور امام حسین کو تو تم باغی فسادی کہتے ہو، تمہیں کوئی حیا نہیں آتی؟ اور پانچوں وقت نماز میں درود میں ان پر درود نہیں اور ساتھ ان کو باغی فسادی کہتے ہو، ان کو تو نہیں آنی، تم سمجھ لو کم از کم کہ جب تک آل رسول پر درود نہ پڑا جائے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے ان کی شان میں آیت اتاری اور نبی کریم نے ان کو اپنے بیٹے فرمایا۔ جس وقت نجران کے عیسائی آئے تھے، سنا ہوا کئی مرتبہ آپ نے، نجران سے 12 عیسائی آئے پادری، نبی کریم کے ساتھ بات چیت کرنے لگے مدینے شریف میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات چیت ہو گئی، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا رسول اللہ وکلمۃ اللہ القاها الی مریم، ہوا عبد اللہ ورسول اللہ وکلمۃ اللہ القاها الی مریم، وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول اور اللہ کے کلمے ہیں جو مریم کی طرف القاء کیے گئے۔ پادریوں نے کہا وہ ہوا ابن اللہ، وہ اللہ کے بیٹے بھی تو ہیں۔ آپ نے فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ پادریوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تو پھر بتاؤ ان کا باپ کون ہے؟ اگر اللہ ان کا باپ نہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ آپ نے دنیا میں کوئی دیکھا کہ ایسا شخص بھی ہو اس کا باپ کوئی نہ ہو؟ باپ تو سب کا ہوتا ہے، تو عیسیٰ کا باپ خدا۔ جب عیسائیوں نے یہ دلیل پیش کی تو نبی کریم نے مسکرا کر فرمایا عجیب تم نے دلیل پیش کی ہے، اگر تمہارے نزدیک عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کی یہی دلیل ہے تو پھر حضرت آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو حضرت عیسیٰ کی تو ماں ہے نا، باپ نہیں، اور آدم کا نہ باپ نہ ماں، ان کی تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، پھر ان کو بھی ابن اللہ کہو، ان کو تم ابن اللہ نہیں کہتے ہو، حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہو۔ ان کی تو ماں ہے، ان کی تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، ان کی تو ماں ہے باپ نہیں ہے۔ اس دلیل کا وہ جواب نہ دے سکے تو پھر ایسے ہی آئیں بائیں شائیں خام خواہ حجت بازی، کوئی معقول دلیل تو ان کے پاس تھی نہیں، مگر ایسے ہی وقت ضائع کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے اب ان کے ساتھ بحث نہ کرو، فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، ان کو کہو کہ اگر تم دلائل کو نہیں مانتے ہو تو پھر آؤ مباہلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہو کہ آؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، تم بھی اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آ جاؤ، ہم بھی اپنی سانوں کے ساتھ آ جاتی ہیں، پھر مباہلہ کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ یہ آخری حربہ ہے۔ کسی کے سامنے سنو، کسی کے سامنے دلائل پیش کرو، وہ نہ مانے، اس کو کہو اب تیرے ساتھ بحث نہیں کرتے، اب آ مباہلہ کر، اللہ سے دعا مانگ، تیرا یہ عقیدہ میرا یہ عقیدہ، سچے کو اللہ عزت دے، جھوٹے کو اللہ ذلیل کرے، دعا مانگو، اس کو کہتے ہیں مباہلہ، تو انشاءاللہ العزیز نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا، اور دیکھا ہی نہیں، خدا کی قسم میں نے بھی کیا، میں نے بھی خود مباہلہ کیا جب اکارے ہوتا ایک قادیانی، شرط یہ تھی کہ 6 مہینے کے بعد دونوں میں جو جھوٹا ہو وہ مر جائے،
وہ مر گیا میں حالی تک جیوں گا. صحیح بات. میرے دوستوں بزرگوں، جب اللہ نے فرمایا پیارے ان کو کہو مباہلہ کرو، انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی. پہلے آئے تھے تو 12 تھے، اب آئے تو کتنے؟ 60. کتنے؟ 60. 60. 7 نہ سمجھ لینا. بڑے چمکیلے لباس، بڑے بن ٹھن کے ظاہری شان و شوکت کے ساتھ اس طرح آئے کہ ہماری شکل صورت، ہمارا چمکتا ہوا لباس دیکھ کر ان پر روب پڑ جائے گا. ساتھ آئے. ساتھ ادھر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے ساتھ تشریف لے گئے. ہاں ہاں، کیا منظر ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے. امام حسن دائیں طرف حضور کے ہاتھ کی انگلی پکڑ کر چل رہے. حضور کے پیچھے حضرت علی اور حضرت علی کے پیچھے حضرت فاطمہ. دونوں میدان مباہلہ میں کتنے آئے؟ 5 تن پاک. او منکرو، اور 5 تن پاک. 5 کا ہو گیا. پاک کی دلیل سنو. حضور جب تشریف لائے تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اس وقت بھی فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطاہرہم تطہیرا. اے اللہ یہ میرے اہل بیت، انہوں نے اہل بیت سے خارج کر دیا ہے. انہوں نے کی خارج کرنا ہے؟ اور جنہوں اللہ نے خارج نہیں کیتا ہے انہوں نے کی خارج کرنا ہے؟ یہ خارج کردے آپ ہی خارجی ہو گئے. صحیح بات ہے. حضور نے اس وقت بھی کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت اور انہوں نے اہل بیت سے نکال دیا. حضور نے فرمایا اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، جب میں ان کے مقابلے میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں تو تم آمین آمین کہنا. سب نے کہا اچھا. حضور نے ان پادریوں سے کہا اٹھائے ہاتھ، کرو مباہلہ. اور جو سب سے بڑا پادری تھا نا پوپ، اس کو پوپ کہتے تھے، سارے پادریوں کا بڑا، وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا لا تباہلوا، اور مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، مباہلہ نہ کرنا. سارے پادریوں نے کہا چاچا تینوں کی ہو گیا؟ تو بڑے زور شور میں تھا، اب تیری دھوتی ڈھیلی ہو گئی ہے، تو چلا رہا ہے مباہلہ نہ کرنا، تو کہہ رہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اب کیا ہو گیا؟ اس پادری نے، سب سے بڑے پادری نے کہا اب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا بندے مسیح کی قسم پہلے میں نے یہ چہرے دیکھے نہیں، پہلے میں نے یہ چہرے نہیں دیکھے تھے. میں نے ان چہروں کو دیکھا، یہ وہ چہرے ہیں. قسم ہے خدا کی اگر یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے کہ یا اللہ دنیا جہان کے سارے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دے تو یہ ہلا دے. ان کی دعا سے اللہ سارے پہاڑوں کو ہلا دے. ان کی دعاؤں سے دنیا بھر کے سارے پہاڑ ہل سکتے ہیں. موبائل آنے کرنے ورنہ چہرے پر کو جاؤ گا، اپنی ہار مان لو اور ان کے سامنے جھک جاؤ. انہیں ایسا کہ تیرا یہ حال ہے تو پھر ایسا کی کرنا ہے، ٹھیک ہے تمہیں بڑا ہے ساڈا، اگے ہو گئے. اس نے آ کر اپنی شکست کا اعتراف کر لیا. حضور نے فرمایا اگر میں دعا کر دیتا اور میرے یہ اہل بیت آمین کہہ دیتے تو یہ جتنے میرے مقابلے پر آئے تھے سب اسی وقت بندر اور سور بن گئے. مگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا. سنو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو کیا فرمایا؟ امام حسن حسین حضور کے بیٹے. حضور ہمیشہ یہ فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، اور ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں بیٹی کا بیٹا بھی بیٹا ہی ہوتا ہے.
بیٹی کا بیٹا بھی بیٹا ہی ہوتا. تو حضور فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں. اوئے ہوئے میں جب ان کی کتابیں پڑھتا ہوں نا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جو نبی کریم کے لخت جگر ہے, نبی کریم کے نواسی ہیں, حضور کے دل کا چین ہے, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, ان کی شان میں یہ گستاخیاں کرتے ہیں, باغی فسادی کہتے ہیں. یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے, رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے, امام حسن حسین کو کیا منہ دکھائیں گے. میں لیاقت آباد تقریر کر رہا تھا, شہادت کے دن تھے محرم کے. تقریر کر کے جب میں فارغ ہوا تو کتابیں تھیں, بہت سے لوگ چلے گئے, کچھ چند رہ گئے. تو ایک آ گیا, کہیں گا جی آپ نے یزید کو بہت برا بلا کہا ہے. میں کہتا تینوں کی تکلیف ہوئی, میں نے تو یزید کو کہا ہے, تجھے کیا تکلیف ہوئی, تیرا کوئی یزید کے ساتھ رشتہ ہے کیا بات. کہنے لگا جی مجھے اپنے متعلق تو شبہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا, مگر یزید کے متعلق میرا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہے. وہی جڑی پرانی حدیث قسطنطنیہ نہیں پھرتے ہیں, حدیث بالکل صحیح ہے مگر یزید اس کا مصداق نہیں. میری کتاب پڑھ کر دیکھو. میں کھٹا ہوا تھا 2.5-3 گھنٹے تقریر کی تھی, شہادت کا بیان تھا. میں کہا بھائی میں تیرے ساتھ زیادہ بحث نہیں کرتا, تیرا ایمان ہے نا کہ یزید جنتی ہے, اپنے متعلق تو تو کہتا ہے مجھے شبہ ہے. شبہ نہیں, تو یقین رکھ, بالکل نہیں تو جائے گا جنت میں. تو کہتا ہے مجھے اپنے متعلق شبہ ہے, شبہ نہیں, یقین کر. تیرے جیسے جنت میں جائیں گے تو پھر ہندو سکھ بھی باہر کوئی نہیں رہتا ہے. میں کہا خیر تجھے یہ یقین ہے نا کہ یزید جنتی اپنے متعلق تو تجھے شبہ ہے, مگر مجھے یقین ہے کہ تو پکا دوست کیا. چلو چھوڑو, یزید کے متعلق تو تجھے یقین ہے نا کہ وہ جنتی ہے. کہے گا جی ہاں. میں کہا میں زیادہ باتیں نہیں کرتا, اٹھا ہاتھ, تو بھی دعا مانگ, میں بھی دعا مانگتا. جو بیٹھے کھڑے تھے میں کہا بھائی تم بھی سارے دعا مانگو. میں نے اس کو کہا تو یہ دعا مانگ کے یا اللہ مجھے قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھانا, یزید کے ساتھ ہی رکھنا مولا, جہاں یزید رہے وہاں میں رہوں. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ حضرت امام حسین کی تو بڑی شان ہے, ان کی جوتیاں اٹھانے والوں میں ہمارا حشر ہو جائے تو بیڑا پار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں کہا پہلے تو دعا کر کے یا اللہ مجھے قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھانا, یزید کے ساتھ رکھنا. اٹھا ہاتھ مانگ دعا, ہم بھی سارے آمین کہتے. بعد میں دعا کروں گا کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن حضرت امام حسین کے ساتھ اٹھانا, انہی کے ساتھ رکھنا. ان کی تو بڑی شان ہے, ان کے غلاموں کے غلام, ان کی جوتیاں اٹھانے والوں میں ہمارا اثر ہو جائے تو بھی تیرا بڑا کرم ہو. میں کہا اٹھا ہاتھ, زیادہ باتیں مت کر. جب یزید قطعی جنتی ہے تو اٹھا ہاتھ, دعا مانگ. ہم آمین کہتے ہیں کہ اللہ تجھے قیامت کے دن یزید کے ساتھ رکھے. اب وہ ہاتھ نہ اٹھائے. میں کہا جب تیرا یقین ہے کہ جنتی ہے تو ہاتھ اٹھانا, کیا تو جنتی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا؟ ہاتھ نہ اٹھائے. میں کیا تو کیا کہنا, تو بچوں تیرا بھی یقین نہیں, بچوں تو بھی مطمئن نہیں, تینوں بھی پتا بھی جے اور جہنم بھی چلا گیا تو ساتھ میرا بھی غلط ہو جائے. اور میں کیا اس کو ایمان نہیں کہتے, ایمان یقین کا نام ہے. ایک مرتبہ نہیں, 10 لاکھ مرتبہ نہیں, 10 کروڑ مرتبہ کہتے یا اللہ ہمیں امام حسین کے ساتھ اٹھا, امام حسین کے ساتھ اٹھا, ان کے غلاموں میں ہمارا حشر فرما, ان کی جوتیاں اٹھانے والوں میں ہمارا حشر فرما. آمین رضی اللہ. یہ ہے ایمان جس میں ذرہ برابر شبہ نہیں. تو میرے دوستو یہ ہے یزیدی ٹولہ. انہوں نے ملے ہوئے نے پیسے, لکھاں روپیے ملے نے, یہ لگے ہوئے نے دن رات حق ادا کر رہے ہیں. پہلے بھی انہوں نے کیتا سی, جنہ دیا کانفرنساں منا رہے ہیں, امیر شریعت کانفرنس. بولو امیر شریعت میں کس کو کہتے ہیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری. عطا اللہ شاہ بخاری جتنے بڑی عمر والے ہیں, جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا, جو ادھر سے ہجرت کر کے ادھر کے رہنے والے, ان سے پوچھو کہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے کھلا ڈٹ کے کانگریس کا ساتھ دیا اور پاکستان کی مخالفت کی. یہ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ ماں نے وہ بیٹا جنا ہی نہیں جو پاکستان
اور وہ پاکستان کو فلیدستان کہتے تھے، قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا جو مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے اس وقت وہ سب سور ہیں، سور خنزیر ہیں۔ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، انہوں نے جو کچھ کیا تھا، اور یہ کہتے ہیں ساری عمر انگریز کے ساتھ جہاد کرتے رہے۔ ذرا پوری تاریخ پڑھ کر دیکھو کہ لاہور کی مسجد شہید گنج کیوں سکھوں کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے نہیں پتا ہے، میرے بچے نے 30-40 وریاں دے کتاباں پڑھ کے دیکھو، ان کو کیا پتا ہے یہ نئی نسل۔ انہوں نے بھی دیکھا نا کہ 35-40 سال گزر گئے تو ہوں شروع کر دو معاملہ۔ جنابی والا نوجوانوں نے جلوس نکالا، سینے پر گولیاں کھائیں، جانیں قربان کی، مگر انہوں نے در پردہ انگریز کے ساتھ سودا کر کے مسجد سکھوں کے ہاتھ بھیج۔ وہ مسجد شہید گنج جو تھی وہ اب گردوارہ شہید گنج۔ پوری تاریخ، اور الحمدللہ میں نے لکھی ہے، ان قریب میں چھاپ رہا، پوری تاریخ لکھی ہے تاکہ نئی نسل کو اثر۔ اے ہون شریعت کانفرنساں منا رہے ہیں، لیکن تسی خدا دے واسطے کچھ تو سوچیا کرو، کیا ان کی ساری عمر یہ نہیں گزر گئی؟ ابھی دیکھو جس نے پائنٹن ڈان پاک کے متعلق لکھا تھا نا، اس نے ایک اور بات بھی لکھی تھی، لکھا ہے محفل میلاد کب اور کس کے دور سے شروع ہوئی؟ کیا اس کا ذکر قرآن یا بخاری میں ہے یا کہ نہیں؟ میں پوچھنا تو ابھی امیر شریعت کانفرنس کروں بھی چلی ہے، یہ ذکر کدے قرآن حدیث یا کدے فقہ کی کتاب ہے؟ خلفائے راشدین کانفرنس، صحابہ کانفرنس، یہ کانفرنسیں کب سے چلی ہے؟ کس کے دور سے شروع ہوئی ہیں؟ قرآن میں یا بخاری میں ان کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اب تم سمجھ لو، ساری عمر ان کی گزر گئی کہ میلاد نبی کریم کا دن منانا بدعت۔ اب یہ بولو خود اپنے بڑوں کا دن منانے لگ گئے یا نہیں؟ صحابہ کے دن منانے لگ گئے یا نہیں؟ اپنے مولویوں کے دن منانے لگ گئے ہیں؟ مولوی صاحب نے بڑا عجیب جملہ کہا، مولوی صاحب کہتے ہیں دن منانے نہیں لگ گئے، انہوں نے دن آن لگ پے۔ یہ پنجابی کا ایک جملہ ہے، خیر کہنا نہیں چاہیے، انہوں نے دن آن لگ پے، آنے لگ گئے نا، کبھی کوئی دن آ گیا کبھی کوئی دن آ گیا۔ خیر میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو، دھیان کرو، یہ دن منانے لگ گئے، قربان جائیے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ان کی ساری عمر گزر گئی نبی کریم کا دن منانے والوں کو بدعتی کہتے کہتے، اب اللہ تعالیٰ نے خود ان سے دن منوانے شروع کروا دیے کہ جس کو تم ساری عمر بدعت کہتے رہے، رسول اکرم کا دن منانا جو ہے اس کی دلیل جواز تو موجود ہے، ذکر رسول ہے، مگر تم اپنے بڑوں کے دن مناؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہارے بدعتی ہونے میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں۔ جس کو تم خود ساری عمر بدعت کہتے رہے اس کو اب تم نے خود کرنا شروع کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز میں ان کو پھنسا دیا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں اب نتیجہ سن لو، یہ حضرت علی کی خلافت کے منکر ہیں، حضرت امام حسین کو یہ باغی سمجھتے ہیں، یزید کو حق پر سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ خارجی، یہ یزیدی ٹولہ ہے، خارجی ٹولہ ہے، یہ اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت بن کے لوگوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی انداز دیکھو، ان کی نقلیں دیکھو، ان کا انداز دیکھو۔ مجھے یہ بتاؤ کوئی سید حضور کی اولاد، حضرت امام حسن حسین کی اولاد کبھی اپنے جد امجد اور اپنے بزرگوں کو باغی فسادی کہہ سکتی؟ تو پھر یہ کن کی اولاد ہے؟ اگر وہ باغی تو یہ کن کی اولاد ہے؟ انہوں نے سارے جہان کے سیدوں پر ایک داغ لگا دیا، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد پاک ہے۔ آؤ ہمیں دیکھو، ہم کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے
بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ حضرت غوث اعظم حضور کے بچے، خواجہ غریب نواز حضور کے بچے، داتا گنج بخش حضور کے بیٹے، یہ جتنے اولیاء اللہ ہے حضور کی اولادیں تیری نسل پاک میں ہے۔ بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا۔ تو میاں میں نے بہت مختصر بیان کیا ہے، ہمارا اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین سے چلا رہا، جو بزرگان دین کا عقیدہ طریقہ ہے وہی ہمارا۔ ہم فرقہ نہیں ہے، فرقہ کہتے ہیں ٹکڑے سے، ہم جماعت ہیں۔ جو جماعت سے الگ ہوئے ہیں فرقے وہ سب اہل سنت سے الگ ہو کر فرقے بنے۔ اہل سنت کسی سے الگ نہیں ہوئے، اہل سنت حضور کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو ہمارے عقیدے وہی ہیں جو سلف صالحین کے ہیں۔ الحمدللہ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کیا ہے۔ پچھلے دنوں میں آواز بالکل بیٹھ گئی تھی۔ جو بد عقیدہ لوگ ہیں ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، یہ کسی نے مسئلہ پوچھا۔ اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مولانا غلام رسول صاحب چشتی کو ایک کتاب ملی ہے جو 100 سال پہلے کی چھپی ہوئی ہے، اور ہمارے سرحد کے بزرگ خاص طور پر سنیں، جن بزرگوں نے وہ کتاب لکھی ہے وہ صوبہ سرحد سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ کتاب چھپی ہوئی ہے 100 سال پہلے کی، آج سے 100 سال پہلے کی کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اس کا نام ہے شمس شریعت۔ یہ مولانا غلام رسول صاحب کو کہیں سے کتاب ملی ہے، اور انہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے۔ کس طرح اس کا عکس لیا، عکس یہ نہیں کہ کوئی نئی کتابت کروائی ہے کہ کوئی کہے کہ انہوں نے کچھ اپنی طرف سے لکھ دیا ہوگا، اس کا عکس لیا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر ایک بڑی دلچسپ اور پیاری بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، تو ویسے میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے، زیادہ لمبا نہ کریں معاملہ، کھڑے کھڑے 5 منٹ میں وہ اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے وہ سن لو، اس کے بعد سلام پڑھیں گے اور دعائے خیر کریں گے۔ اتفاق سے آج میں بہت سی کتابیں لایا ہوں۔ یہ میری کتاب ذکر جمیل ذکر حسین بھی ہے، انوار رسالت بھی، مسئلہ طلاق ثلاثہ بھی، نماز کی کتاب بھی، سفر نامہ بھی، نغمہ حبیب بھی، رائے حق بھی، درس توحید بھی، برکات میلاد شریف بھی، ثواب العبادات بھی۔ آج ساری کتابیں ہیں تھوڑی تھوڑی۔ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت مضطرب غم کے مارے ہوئے ہنس پڑے، رنج سے جان دیتے ہوئے ہنس پڑے، اور وقت جاگ اٹھے سوتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں،
جس نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، جس نے ذرے کو دیکھا تو ذر کر دیا، اور جس نے حبشی کو عرش کے قمر کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، بحر موجے سخاوت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت سلام، شمع بز میں ہدایت مرشدی شاہ احمد رضا خارزا، فیض یاب کمالات ہے سارزا، یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، جن کے ایک ادا سنت مصطفیٰ، ساتھ اختر بھی ہو زمزم خارزا، جب کہ خدمت کے قدسی کہیں ہارزا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں سلام، شمع بز میں ہدایت تیری خدمت میں حاضر کھڑے یہ غلام، پیش کرتے ہیں یہ عاجزانہ سلام، ہو قبول یہ صلاۃ و سلام، ہو قبول یہ صلاۃ و سلام، نسیمہ جان بے بطحاں گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، اے خدا کے حاضر و ناظر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس سے قبل کے حضرت علامہ دعا فرمائیں، آج کے اس عظیم شان تاریخی مقام مصطفیٰ کانفرنس میں چند قراردادیں پیش کی جاتی ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کی منظوری دیں۔ پہلی قرارداد میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین کے خلاف جو زبان استعمال کی جاتی ہے فی الفور اس کو بند کیا جائے، اور حکومت نے جو قانون نافذ کیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ دوسری قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ چند ناکردہ شخص صوبہ سندھ میں داخل ہو کر عوام اہل سنت کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور
عوام اہل سنت کے جذبات کو ابار رہے ہیں، جس سے کسی بھی وقت امن عامہ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے اشخاص کی سرکوبی کرے